السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 218 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 219 سے شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے یسألونک، وہ پوچھتے ہیں آپ سے۔ پھر وہی بات دہرائی گئی جو پیچھے ہم نے پڑھی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سوال کرتے ہیں، اور آپ صحابہ کا سوال کرنا اس بارے میں ہمیں مطالعہ کرتا ہے کہ صحابہ کو علم سے شغف اور محبت تھی۔ وہ معاملات جو آپ کی زندگی میں ہیں ان کے متعلق ضرور سوال کرنا چاہیے، لیکن وہ باتیں جن سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کے متعلق سوالات کرنا یہ کیل اور قال ہے، اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ مثلاً آپ نے دیکھا کہ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہے اور آپ زبردستی اس کے متعلق سوال کر رہے ہیں۔ کسی کے گھر کا کوئی مسئلہ ہے، کسی نے طلاق دی ہے، کسی کا خلا کا کوئی معاملہ ہے، اب آپ بیچ میں کود کے لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ اس کا کیا حل ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس قسم کے سوالات کو ناپسند کیا گیا جس کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، پہلی چیز۔ دوسرے، وہ سوالات جو فرضی ہوتے ہیں، خود ساختہ ہوتے ہیں، ہمارے ذہن میں خیالات آتے ہیں، اب ہم وہ سوالات بنا کر پوچھتے پھرتے ہیں، وہ سوالات بھی اچھے نہیں ہوتے۔ بسا اوقات انسان کوئی چیز پوچھتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اسے اسی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جس ہم نے پڑھا تھا لعان کے متعلق کہ صحابی نے پوچھا کہ ایسا ایسا معاملہ تو وہ کیا کریں، ان کے اپنے گھر میں ہی وہ مسئلہ ہو گیا۔ اس وجہ سے بے مقصد اور بلا سبب سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ کوئی مسئلہ بن جائے اس کو اس وقت پوچھنا چاہیے۔ صحابہ کا سوال کیا تھا؟ عن الخمر والمیسر، خمر کے متعلق۔ خمر عربی زبان میں شراب کو کہتے ہیں۔ ہر نشاور چیز وہ حرام ہے، لیکن خمر شراب کو کہا جاتا ہے، تو شراب کے متعلق سوال تھا۔ خمر کا مطلب ہوتا ہے ڈھک دینا، کسی چیز کو ڈھک دینا۔ شراب کو خمر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ عقل کو ڈھک دیتی ہے۔ جب شراب پیتا ہے کوئی شخص تو اس کی عقل صحیح طریقے سے کام نہیں کرتی۔ اور خمار اس دوپٹے یا چادر کو کہتے ہیں جو عورت اپنے سر پر ڈالتی ہے، اسے خمار کہتے ہیں، کیونکہ وہ چادر یا دوپٹہ عورت کو ڈھک دیتا ہے، چھپا دیتا ہے، اسی وجہ سے اسے خمار کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، آگے آئے گا۔ تو خمر عقل کو ڈھکنے کا جو سبب ہے اسے خمر کہا جاتا ہے۔ یہ شراب کے متعلق پہلا حکم تھا۔ شراب کے متعلق قرآن مجید میں 3 قسم کے احکامات ہیں۔ پہلا حکم یہ تھا۔ دوسرا حکم شراب کے متعلق یہ آیا کہ شراب نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہ اللہ کا حکم تھا۔ پھر سورہ مائدہ میں تیسرا حکم آیا جس میں یہ بات واضح طور پر بتا دی گئی کہ شراب اور یہ جوئے اور پانسے یہ سب شیطانی کام ہے۔ اب اس کی حرمت واضح ہوئی۔ یہ پہلا حکم تھا۔ یہاں بھی شراب حرام نہیں ہوئی۔ فرمایا یسألونک عن الخمر، آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے متعلق، والمیسر، میسر کا لغوی معنی ہے آسانی، لیکن یہاں ترجمہ ہے جوا، وہ مال جو آسانی کے ساتھ مل جائے۔ جوے میں مال میں محنت نہیں کرنی پڑتی، صرف جوا کھیلنا پڑتا ہے، ایک شخص ہار جاتا ہے دوسرا جیت جاتا ہے، اس وجہ سے اسے میسر کہا جاتا ہے۔ ورنہ میسر کا لغوی معنی آسان ہے۔
یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے شراب اور جوے کے متعلق پوچھتے ہیں. قل، کہہ دیجیے، فیہما، ان دونوں میں اسم، گناہ ہے. جوا بھی گناہ ہے اور شراب بھی گناہ ہے. اب کہنے والی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں گے کہ شراب پینے کے بعد کچھ طاقت بھی آتی ہے، اگرچہ عقل ماؤ ہو جاتی ہے، عقل میں فطور آ جاتا ہے، لیکن شراب طاقت بھی دیتی ہے کیونکہ وہ انگور سے، کھجور سے، جو سے بنتی ہے. اب اگر یہ گناہ ہے تو جس کے فوائد ہیں ان کا کیا کریں؟ اور جوا کھیلنے کے بعد اگر آپ کے پاس مال آیا ہے تو آپ اس مال سے کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں. بعض لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ہم نے بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا لیا، اب جو سود کا پیسہ آ رہا ہے کہا کہ ہم خود نہیں رکھیں گے، ہم اس کو جو ہے نا سیونگ اکاؤنٹ کھلوا لیا، ہم پیسہ خود نہیں رکھیں گے، کسی غریب کی مدد کر دیں گے، یا جوا کھیل کر جو پیسہ ملا اسے کسی کی مدد کر دیں گے. اللہ نے فرمایا فیہما اسم، یہ گناہ ہے. اسم کبیر، گناہ بڑا ہے اس کا. ومنافع للناس، اور کچھ فائدے ہیں لوگوں کے لیے. اللہ نے ان کے فوائد کا انکار نہیں کیا. اللہ نے فرمایا کہ ومنافع للناس، اس میں لوگوں کے لیے فائدے ہیں، لیکن فائدے کم ہیں، گناہ زیادہ ہے. گناہ کا وبال فائدے سے زیادہ ہے. اب دو چیزیں ہو گئیں، ایک ہے فائدہ ہے کہ گناہ نقصان. جس چیز میں فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہو شریعت نے اسے بھی حرام قرار دیا. بات کو سمجھیں، جس میں فائدے کم اور نقصان زیادہ ہو شریعت نے اسے حرام قرار دیا. اچھا، جس میں ہو ہی نقصان، سرے سے ہی نقصان ہو، مثلا سگریٹ ہے، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ ہے سگریٹ پینے میں. پھر یہ گٹکا، مین پوری، تمباکو ہے، اس میں کوئی فائدہ ہے. شراب میں تو پھر کوئی فائدے ہیں، قرآن نے اس کے فوائد کا انکار نہیں کیا، لیکن اس کے فوائد نقصان زیادہ ہیں فائدوں سے. تو جن چیزوں میں فائدے سرے سے ہی نہیں ہیں، فائدے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، تو اس میں آپ اس کو کیسے جائز قرار دے سکتے ہیں؟ اور شراب پی کر پتہ ہے ان کی حالت کیا ہوتی تھی؟ وہ ہمارے یہاں تو شراب پی کر لوگ بغاوت اور سرکشی پر آ جاتے ہیں نا، فحاشی میں، بے حیائی میں، زنا کاری میں چلے جاتے ہیں. عرب کے لوگ جب شراب پیتے تھے نا تو سخاوت کرتے تھے، وہ مال کو بڑا بے دردی کے ساتھ خرچ کرتے تھے، غریبوں میں، مسکینوں میں، بیواؤں میں. اور شراب انگور کی بنتی تھی، زیادہ تر شراب انگور کی بنتی تھی. انہوں نے انگور کا نام کرم رکھ دیا تھا. انگور کو عربی میں کرم اسی وجہ سے کہتے ہیں. کرم کا معنی ہوتا ہے مہربان، مہربانی کرنے والا. تو کہتے ہیں جب ہم انگور سے بنی ہوئی شراب پیتے ہیں تو ہم لوگوں پر مہربان ہو جاتے ہیں. تو یہ انگور کی جو ہے افادیت کہ اس کا نام ہی، انہوں نے اس کا نام ہی کرم رکھ دیا. تو اس کو کرم کہنے سے ہمیں منع کیا کہ ہم انگور کو کرم نہ کہیں. انگور کو وہ لوگ کرم کہتے تھے. تو شراب پی کر وہ سخاوت کرتے تھے، اس کے باوجود اللہ نے اسے حرام قرار دیا. اللہ نے اس کی حرمت نازل کی. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اس میں لوگوں کے لیے فائدے ہیں. وَإِثْمُهُمَا، اور ان دونوں کا گناہ اکبر، بہت بڑا ہے. مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کے فائدے سے. جو گناہ ہے وہ زیادہ بڑا ہے. جس چیز میں نقصان اور نفع دونوں ہو رہا ہو، اب کس کو اس کو لیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں؟ مثلا آپ ایک کاروبار کر رہے ہیں، اس میں آپ نے 100 روپے لگائے، انویسٹ کیے، اور آپ کو 120 روپے کا نقصان ہو گیا. آپ نے 100 روپے لگائے اور 120 کا نقصان ہو گیا. آپ نے کوئی کاروبار شروع کیا، 1 لاکھ روپے سے وہ کاروبار شروع کیا، آپ کو 1,20,000 کا نقصان ہو گیا. اب دنیا کا کوئی شخص وہ کاروبار کرے گا؟ پتہ ہو کہ اس میں 1,20,000 کا نقصان ہو رہا ہے، کوئی بھی نہیں کرے گا. ہم نہیں کرتے کیونکہ اس میں نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے. فائدہ ہے ہی نہیں، محنت بھی جاری ہے، نقصان بھی ہو رہا ہے. تو جس چیز میں ہمارا رب ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ اس میں فائدے سے زیادہ نقصان ہے، ہم اسے کیوں اپنائیں؟ ہمیں اس کو سراسر چھوڑ دینا چاہیے. وَيَسْأَلُونَ، اب اگلا سوال کیا تھا؟ مَاذَا يُنْفِقُونَ، کیا وہ خرچ کریں؟ پہلے بھی یہ بات آ چکی کہ خرچ کریں. پہلے بتلایا گیا کہ ان افراد پر خرچ کرنا ہے، جن لوگوں پر خرچ کرنا ہے ان کے بارے میں سوال تھا.
بتلائے گا کہ ماں باپ، اقربین، رشتہ دار، یتامہ، مساکین، ان پر خرچ کرنا۔ اب سوال ہے کہ مال کیا خرچ کریں؟ آپ کے پاس سونا، چاندی، ہیرے جواہرات، کرنسی، یہ سارا مال ہے، اس میں سے کیا خرچ کریں؟ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، آپ سے پوچھتے ہیں کہ خرچ کیا کریں؟ قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو، جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ جتنی آپ کو ضرورت ہے اتنا اپنے پاس رکھیں، باقی اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر میں تھے، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، اور صحابہ کے پاس، جن کے پاس سواریاں تھیں، زیادہ راہ تھا، مال تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے پاس 2 سواریاں ہیں وہ 1 سواری اس کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں ہے، جس کے پاس کھانا زیادہ ہے وہ اس کو کھانا دے دے جس کے پاس کھانا نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک چیز کا نام لیا اور فرمایا کہ یہ جس کے پاس زائد ہے وہ دوسرے کو دے دے، جس کے پاس یہ زائد ہے وہ دوسرے کو دے دے۔ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے سمجھ لیا کہ جو چیز ہمارے پاس زائد ہے اس پر ہمارا کوئی حق نہیں، یہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کسی بھائی کو دے دیں۔ اور بہترین صدقہ وہ ہے جسے دینے کے بعد آدمی تنگ دست نہ ہو۔ ایسا بھی نہ ہو کہ آپ سب کچھ دے دیں اور پھر لوگوں سے سوال کرتے پھریں کہ مجھے کچھ دے دو، مجھے کچھ کھانے کو دے دو، کچھ رہنے کو دے دو، یہ بھی نہیں ہے۔ ایک شخص، ابو داؤد کی روایت ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جس کو دینے کے بعد انسان کسی سے سوال نہ کرے، حاجت مند نہ ہو جائے۔ اب ہم کہیں کہ ہمارا اللہ پہ بڑا توکل ہے اور ہم نے سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا، اب بیٹھے ہیں بھوکے، بچے بھی بھوکے ہیں، خود بھی بھوکے ہیں، اب کہا کسی کے گھر سے کچھ مانگ کر لے آؤ، کھانے کو تو کچھ ملے، تو کیا فائدہ ایسے صدقے کا؟ بہترین صدقہ یہ نہیں ہے۔ بہترین صدقہ وہ ہے کہ آپ اپنی ضرورت کے لیے رکھیں، باقی اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ ابو داؤد کی روایت، ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور اس کے پاس سونے کا ایک انڈا تھا، انڈے کے برابر سونا تھا۔ نبی علیہ السلام سے کہتا ہے کہ یہ صدقہ قبول کرو۔ آپ نے چہرہ گھما لیا، اس نے پھر کہا کہ ہم اس کو صدقے کے طور پہ قبول کر لیں۔ آپ نے پھر توجہ نہ کی، اس نے 2-3 بار یہ بات کہی اور آپ نے سے کہا کہ اس کو واپس لے لیں۔ جب وہ چلا گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان محتاج ہو جائے اس سے بہتر ہے کہ وہ صدقہ نہ کرے۔ مفہوم یہ اس حدیث کا، یعنی اس کے پاس صرف ایک انڈا ہی تھا اور کچھ نہیں تھا، اب اگر وہ بھی صدقہ کر دیتا تو وہ پریشان ہو جاتا، اس وجہ سے آپ نے اسے صدقہ قبول نہیں کیا۔ لیکن دوسری طرف جب ایمان اور توکل مضبوط تھا، ایک موقع پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ عمر گھر میں کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ یہ بھی ابو داؤد کے روایت ہے۔ کہا کہ آدھا سامان چھوڑا۔ تھوڑی دیر بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، وہ گھر کا ساتھ سامان لے آئے۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا ابوبکر گھر میں کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی کافی۔ آپ نے ان سے یہ نہیں کہا کہ یہ لے جاؤ، کیونکہ وہاں ایمان بڑا عالی تھا، وہاں توکل بڑا عالی تھا، ان کا کردار بڑا عالی تھا۔ تو ایسا ہمارا نہیں ہے، ہم سمجھیں کہ ہم سب کچھ دے دیں اور پھر محتاج ہو جائیں، تو یہ نہیں۔ ہاں جو ضرورت سے زائد ہو اسے صدقہ کرنا چاہیے۔ اب سنبھال کر رکھنا، نبی علیہ السلام نے کہا اگر میرے پاس احد پہاڑ اللہ مجھے سونے کا بنا کر دے دے تو میں 3 دن سے پہلے سے خرچ کر دوں، سوائے اتنا روک کے رکھوں کہ اگر کسی کا قرض ہو تو وہ قرض اتارنا دے۔ تو جو ضرورت سے زائد ہے، اب آدمی بسا اوقات وصیت کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد مسجد بنوا دینا، کنواں کھدوا دینا، فلاں غریب کو دے دینا، یہ ساری وصیتیں باطل ہیں۔ جب اللہ نے تیری زندگی میں تجھے مال دیا تو اس وقت خرچ کرتا ہے، اب تو مرنے کے بعد تو وارث ہی نہیں ہے، تو مالک ہی نہیں، اب تو وارثوں کا ہے، اب وارثوں کے مال میں وہ وصیت کرتا ہے، اپنی زندگی میں خرچ کرتا۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت بڑی شدید ہوتی ہے، تو اس شدید محبت میں اگر مال خرچ کیا جائے پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کو مال سے زیادہ محبت ہے یا اللہ سے زیادہ محبت ہے۔ خلاصہ کیا ہے کہ جو مال زائد ہو وہ خرچ کرنا چاہیے۔ اچھا نکتہ کیا ہے؟ خرچ کرنے سے مال کم ہوتا ہے، قانون تو یہی ہے،
لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ہم بڑھا کر واپس کریں. نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی. خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی. بظاہر تو کمی آتی ہے، لیکن اللہ ریٹرن کرتا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اللہ اسے بڑھا کر واپس کر دے گا. اللہ اسے رکھے گا نہیں. اللہ تو صرف چیک کر رہا ہے کہ اس بندے کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہے یا مال کی محبت زیادہ ہے. بس یہ چیک کیا جا رہا ہے. باقی اگر ہم مال سے محبت کریں گے تب بھی اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ ہمیں دینا چاہے گا، اور مال سے محبت نہیں کریں گے تب بھی اتنا ملے گا، اس میں کمی نہیں ہوگی. صرف چیک کیا جا رہا ہے. کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ تعالی، لکم، تمہارے لیے، لکم الآیاتی، اپنی آیات، اپنے احکامات، لعلکم، تاکہ تم تتفکرون، تدبر کرو، تم غور و فکر کرو. بس ہم آیات پہ غور و فکر نہیں کرتے، باقی دنیا کی ہر چیز پہ کرتے ہیں. ابھی کوئی نیوز آ جائے، ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیں، ہم جس بیٹھک میں بیٹھیں گے، جس مجلس میں جائیں گے، ہم وہی بات بیان کر رہے ہیں، اس خبر پر تبصرے کر رہے ہیں، اپنی رائے دے رہے ہیں. کہیں ہم کسی کپڑے کو دیکھیں گے، اس پر رائے دے رہے ہیں، کسی چپل کو دیکھیں گے، اس پر رائے دے رہے ہوں گے، کسی موبائل کو دیکھیں گے، اس پہ تدبر رائے دے رہے ہیں. یہ رائے دینا تدبر کرنا ہوتا ہے. غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ ایسے تو ایسے کیوں نہیں، ویسے تو ویسے کیوں نہیں. ہاں، گونگے بہرے اندھے ہیں اللہ کی کتاب کے ساتھ، ہمیں کوئی تدبر نہیں. اور جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ لعلکم تتفکرون، تم اس میں غور و فکر کرو. جب وہ غور و فکر کرتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. پھر وہ کہتے ہیں اللہ تو نے یہ سب کچھ باطل نہیں بنایا، یہ ایسے ہی نہیں بنایا، اسے کسی نہ کسی حکمت کے تحت پیدا کیا گیا. تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا ہے. پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے بارے میں یہ تدبر دنیا کے بارے میں بھی کرنا ہے. جب آپ دنیا کے بارے میں تدبر کریں گے تو اللہ کو پہچان لیں. آپ درختوں کو، پھلوں کو، پودوں کو، سبزیوں کو، جانوروں کو، چوپایوں کو، اپنی ذات کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، آسمان کو، بارش کو، زمین کو، آپ کسی بھی چیز میں تدبر کریں گے، ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ہمارا خالق اللہ. کسی ایک چیز کو بھی نہیں ہے. آپ غور و فکر کریں تو صحیح، سوچا سمجھے تو صحیح. دنیا کے معاملات میں، ہاں اپنی دنیا میں ہم ضرور غور کرتے ہیں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے معاملات میں، وہاں بڑا تدبر کرتے ہیں. کسی ٹینشن میں آ جاتے ہیں، رشتہ داروں کو جمع کرتے ہیں، دوستوں کو فون کرتے ہیں اور اس سے مشورہ کرتے ہیں، اس سے مشورہ کرتے ہیں، وکلا کے پاس جاتے ہیں، مشاورت کے پیسے تک دیتے ہیں، لیکن اللہ کی نشانی میں کوئی تدبر نہیں کرتے. تو اللہ کی نشانی میں غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے تو اللہ کو پہچانیں گے. اور پھر جب ہم اللہ کو پہچان لیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم آخرت کے بارے میں بھی فکر کریں گے. پھر دنیا والآخرہ، یہ تدبر دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا. جب آخرت کا تدبر آ جائے گا، غور و فکر آ جائے گی، آخرت کی فکر آ جائے گی، تو پھر تیاری بھی کرے گا. ایسا نہیں ہوتا، جس کی فکر اس کی تیاری ہوگی. آپ گھر میں شادی کی تاریخ رکھ دیں کہ بچی کی شادی ہے، بہن کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، کیا ہوتا ہے؟ آپ بیٹھ جاتے ہیں آرام سے؟ نہیں، پھر بھاگ دوڑ شروع ہو جاتی ہے کہ دن قریب آ رہا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، دعوت دینی ہے، ہال بک کرنا ہے، کھانے کا انتظام کرنا ہے، سامان کا انتظام کرنا ہے. کیوں؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ایک تاریخ طے کی ہے اور وہ دن آ رہا ہے. تو ہمیں پتہ ہو کہ اللہ نے ایک دن مقرر کیا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ ہماری طرف دوڑ رہا ہے. وہ آخرت کا دن جب ہمیں یقین ہو جائے گا تو ہماری تیاری ہوگی، کچھ نہ کچھ تو ہوگی نا. چلے اللہ پر بھروسہ، توکل ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو تیاری ہوگی نا. کم از کم وہ احکامات جو ہم پر فرض ہیں انہیں تو ادا کریں گے نا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، پھر بات ہے کہ آپ سے پوچھتے ہیں عَنِ الْيَتَامَىٰ، یتیموں کے بارے میں. یتیموں کے متعلق سوال کرتے ہیں. یتیم، بار بار یہ بات بتائی جاتی کہ وہ ہوتا ہے جو بلوغت سے پہلے کی عمر ہوتی ہے، وہ یتیم ہوتا ہے. بالغ ہونے کے بعد بچہ یتیم نہیں ہوتا. یتیموں کے متعلق سوال کرتے ہیں
کل کہہ دیجیے اصلاح لہم، ان کی اصلاح کرنا خیر بہت بہتر ہے۔ یتیموں کا اصل کام جو ہے نا ان کی اصلاح کرنا ہے، کیونکہ ماں باپ اولاد کی اصلاح کرتے ہیں اور باپ وہ کڑی نظر رکھتا ہے اولاد کی اصلاح کی۔ ٹھیک ہے ماں بھی کرتی ہے لیکن باپ کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ باپ کا خوف اور رعب ہوتا ہے بچوں کی اصلاح کے لیے، اور جب باپ نظر رکھتا ہے اصلاح کی کوشش کرتا تو بچے سدھرتے بھی ہیں۔ 10 میں سے 9 تو سدھرتے، ایک پھر بھی بگڑ جاتا ہو، لیکن جب باپ نظر نہیں رکھتا تو پھر 10 میں سے ایک ہی سدھرتا ہے، 9 بگڑتے ہیں۔ تو جب آپ یتیموں کے ساتھ اصلاح والا پہلو کریں گے، کیونکہ وہ باپ کے سائے سے محروم ہیں، آپ کے بھائی کا بیٹا ہو سکتا ہے، بہن کا بیٹا ہو سکتا ہے، دوست کا بیٹا ہو سکتا ہے، کسی رشتہ دار کا بیٹا ہو سکتا ہے، جب آپ اس کی اصلاح کی فکر کریں گے تو پھر آپ کے لیے یہ معاملہ خیر والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی مال و دولت کا تذکرہ ہی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی اصلاح کا تذکرہ کیا۔ قل اصلاح لہم خیر، ان کی اصلاح جو ہے نا وہ زیادہ ضروری ہے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور یتیم کے ساتھ خیر و بھلائی کرنے والا، اس کی کفالت کرنے والا اللہ کے نزدیک اتنا معتبر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے قیامت والے دن نبی علیہ السلام کی رفاقت جنت میں عطا فرمائے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کے لیے محنت اور کوشش کرنے والا وہ اللہ کے نزدیک ایسا ہے کہ رات بھر قیام کرنے والا اور دن بھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا یا روزہ رکھنے والا، اللہ کے نزدیک اس کا اتنا اجر و ثواب ہے کہ جو یتیموں کے ساتھ خیر کرتے ہیں، بھلائی والا معاملہ کرتے ہیں۔ دیکھیں نا آپ کے بچے وہ آپ سے کیا چیز مانگتے ہیں؟ کیا صرف ضروریات زندگی مانگتے ہیں؟ نہیں، بچہ تو ہر وہ چیز مانگتا ہے جو اسے پسند آ جاتی ہے، جو اسے اچھی لگتی ہے، اور آپ اسے دلاتے بھی ہیں، اسے بہلاتے بھی ہیں، اس کی اس خواہش کو پورا بھی کرتے ہیں۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی یتیم ہمارے سامنے ہو اور وہ چیز مانگ لے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے کیا ضرورت ہے اس میں کیوں مانگا اسے تو نہیں چاہیے۔ اپنے بچے کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ تو بچے کو اس کے ساتھ معاملات کر کر اس کی اصلاح کریں، اس کی خیر کریں۔ اور ہر خاندان میں، ہر معاشرے میں یتیم بچے نظر آتے ہیں۔ ہم اگر ان پر کتاب و سنت کے مطابق احکامات لاگو کریں گے، ان کی تربیت کریں گے، ان کے ساتھ بھلائی کریں گے تو معاشرے کے اندر وہ ایک مقام بھی پائیں گے، ہم بھی اللہ کے نزدیک اجر پائیں گے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان کو باہم ملا لو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اگر ان کا کاروبار ہے، ان کی تجارت ہے، ان کا مال ہے جو ان کا باپ چھوڑ کر مر گیا ہے، اگر تم بدنیتی سے نہیں ان کے مال میں اضافے کے لیے، ان کو اپنے ساتھ شراکت کے لیے اپنے ساتھ کاروبار میں ملا لو، تو اللہ فرماتا ہے فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ کون ملاتا ہے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کا مال ہمیں مل جائے اور اس سے ہم ترقی کر جائیں، انہیں ساتھ اپنے پارٹنر نہ بنائیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ، اور اللہ جانتا ہے فسادی۔ اب اگر آپ اس کا مال ہی ہتھیانا چاہتے ہو تو آپ سے بڑا فسادی کون ہوگا؟ اللہ جانتا ہے کہ فساد کرنے والا کون ہے، من المفسد، اور اصلاح کرنے والا بھی اللہ جانتا ہے۔ مال تو آپ نے ملا لیا، اب آپ دوسروں کو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس نیت سے ملایا کہ میں اس کو پروان چڑھاؤں، لیکن آپ کی نیت کو اللہ جانتا ہے کہ آپ فساد کرنے والے ہو یا اصلاح کرنے والے ہو۔ تو اپنی نیت آپ لوگوں سے چھپا سکتے ہو، اللہ سے نہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے بھید جانتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، انسانی جسم میں جو وسواس آتے ہیں جن پر انسان کی گرفت نہیں ہوگی، اللہ اس وسوسے کو بھی جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ فساد کرنا چاہتے ہیں یا اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ اب فساد کیا ہے؟ کیا آپ لڑائی جھگڑا کرنا چاہتے تھے؟ کیا آپ قتل و غارت کاری کرنا چاہتے تھے؟ نہیں، آپ کسی کا حق مار رہے تھے، یہ بھی فساد ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف لڑائی جھگڑا ہی فساد ہے۔ اگر کسی کے ساتھ زیادتی آپ اپنے عمل سے کریں یا اپنی نیت سے کریں تو معاشرے میں یہ بھی فساد ہے۔ اس بنا پر بھی آسمان سے عذاب نازل ہوتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین اور آسمان پر جو فساد برپا ہے انسان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ جانتا ہے کہ کون مفسد ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے۔
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، لَآنَتَكُمْ، تو تمہیں تکلیف میں ڈال دیتا۔ جو تکلیف اس بچے پر آئی ہے، اس گھرانے پر آئی ہے، تم پر بھی تو آ سکتی تھی، تمہارے گھر میں بھی تو آ سکتی تھی، تمہاری اولاد پر بھی تو آ سکتی تھی۔ آج وہ یتیم ہوا ہے، تمہاری اولاد بھی تو یتیم ہو سکتی تھی۔ اس زاویے سے کبھی سوچو تو صحیح۔ اگر یہ خیال بھی ذہن میں آ جائے نا، تو کبھی کسی یتیم کو تکلیف نہ دے انسان، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے کہ آج وہ مجبور ہوا، میں اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اسے بے وقوف بنا کر اس کے مال کو ہتھیا لوں، کل میں بھی تو ہو سکتا ہوں نا مجبور، میرے ساتھ بھی تو زیادتی ہو سکتی ہے، کوئی میرے مال کو ہتھیا لے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز، بہت زبردست ہے، غالب ہے، حکیم اور حکمت والا ہے۔ اللہ غالب ہے، اللہ جو کام کرنا چاہتا ہے، اللہ کو اسباب اور وسائل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ سوچیں نہیں میرے بچے کیسے یتیم ہو سکتے ہیں، میں تو ابھی ٹھیک ہوں، جوان ہوں، تندرست ہوں، صحت مند ہوں۔ اللہ غالب ہے۔ آپ سوچیں میں کیسے تنگ دستی میں آ سکتا ہوں، میرا تو اربوں کا کاروبار ہے۔ اللہ لمحے میں معاملہ بدل سکتا ہے۔ وہ فرعون تھا نا، جس نے ایک بچے کو ذبح کروانے کی خاطر، مارنے کی خاطر سینکڑوں ہزاروں بچے ذبح کروائے۔ اللہ نے اس بچے کو اسی گھر میں پالا۔ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف رکھنا چاہیے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، کیا حکم دیا؟ وَلَا تَنكِحُوا، اور نہ تم نکاح کرو، المشرکات، مشرک عورتوں سے، حَتَّى يُؤْمِنَّ، یہاں تک کہ وہ ایمان لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے روکا کہ شرک کرنے والوں سے نکاح کریں۔ دیکھیں اس بات کو، اس نقطے کو سمجھیے گا، شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ شرک ایمان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور اکثر ایمان کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ شرک شراکت کو کہا جاتا ہے۔ شراکت کب ہوتی ہے؟ جب اللہ کو مانیں گے پھر اللہ کے ساتھ کسی اور کو مانیں گے۔ تو شرک اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات ہمیں دیے ہیں کہ قرآن مجید، وہ احکامات اپنے اپنے مقام پر آئیں گے۔ مثلا فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، ایمان والوں کے لیے اور مومنوں کے لیے، نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا مانگے۔ اللہ نے روک دیا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورہ نساء میں کہ اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، اس کے سوا جو چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ اگر کوئی شخص اس گناہ میں ملوث ہے تو جو ہمیں حکم دیا گیا نا، بس ہم وہی کام کریں کہ ہم اس کے لیے دعا نہ کریں اور اس کے ساتھ رشتہ نہ کریں جس سے اللہ نے روکا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کلمہ پڑھنے کے بعد مشرک ہوتا ہے، ایک وہ شخص ہے جو اللہ کو مانتا ہے، جیسے ہندو ہیں، مشرکین مکہ تھے، وہ کلمہ تو نہیں پڑھتے، اللہ کو تو مانتے تھے، ہے وہ مشرک۔ اب ایک شخص اگر کلمے کا اقرار کرتا ہے، کلمے کا اقرار کرنے کے بعد وہ علانیہ کھلم کھلا شرک کا مرتکب ہوتا ہے، شرک کرتا ہے، تو اب ہم اسے سمجھا سکتے ہیں، ہم اسے دعوت دے سکتے ہیں، ہم اسے توحید کی دعوت دے سکتے ہیں، لیکن ہم اس کا نام لے کر یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مشرک ہے۔ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ ہمیں جو مثلا مثال کے طور پر حدیث میں تو من تو اللہ کا تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لڑکایا اس نے شرک کیا۔ اب اگر کوئی تعویذ لڑکاتا ہے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ظاہر تعویذ لڑکاتا ہے وہ مشرک ہے، نہیں، آپ اسے سمجھائیں کہ تعویذ لڑکانا غلط ہے، باقی اگر وہ نہیں اتارتا تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے ان الرجل بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بیچ بندے کے شرک اور کفر کے نماز کا چھوڑنا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نماز چھوڑنا بھی شرک ہے، اسے بھی شرک قرار دیا گیا۔ اب ہم یہ کہیں کہ فلاں بندہ نماز نہیں پڑھتا مشرک ہے، نہیں۔ ایک شخص اگر کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کو سمجھانا آسان ہوتا ہے، اب اسے سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، دعوت دے سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے
عبداللہ بن ابی کو قتل نہیں کیا تھا کہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا تھا. کلمہ جو ہے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی پاور سمجھیں. اگر آپ نے دل سے پڑھا ہے اور اس پر عمل کیا ہے تو آپ یقیناً جنت میں داخل ہوں گے. آپ کی موت اس پر ہوئی ہے، آپ نے اس کو دل سے پڑھا ہے اور اس پر آپ کا عمل رہا ہے تو آپ جنت میں داخل ہیں. اور اگر آپ نے دل سے نہیں پڑھا، صرف زبانی پڑھا ہے اور آپ کا اس پر عمل بھی نہیں، تب بھی دنیا میں آپ محفوظ ہو گئے، کوئی آپ کو قتل نہیں کرے گا. ہمارے یہاں جو ہو رہا ہے یہ تو فساد ہو رہا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اگر آپ کسی کو قتل کرتے ہیں تو یہ اللہ کے دین کے ساتھ بغاوت ہے. وگرنہ جو شخص ظاہراً کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ بھی دنیا میں محفوظ ہو جاتا ہے. ورنہ عبداللہ بن ابی سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہوگا نا کلمہ کو، جس نے نبی علیہ السلام پر عجیب قسم کے الزامات لگائے، آپ کی بیوی پہ الزامات لگائے اور نعوذ باللہ ایسے ایسے الفاظ کہیں کہ انسان اسے بیان نہیں کر سکتا. ایک موقع پر نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اسے قتل کر دیں، کہا کہ نہیں، لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کو قتل کر دیا. کلمہ پڑھنے کے بعد کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا. ہاں اگر وہ شادی شدہ ہو کر زنا کرے یا کسی کو قتل کرے یا دین سے مرتد ہو جائے تو یہ ریاست کا کام ہے کہ اسے سزا دے. ہر بندے کا کام بھی نہیں، حاکم کا کام ہے کہ وہ اسے سزا دے گا. لیکن کچھ احکامات ہمارے لیے لاگو ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک شخص شرک کر رہا ہے اور ہم نے اسے سمجھایا بھی ہے، وہ علانیہ شرک کرتا رہا، وہ مر گیا، تو ہمیں خاموش رہنا چاہیے. اب اس کے لیے بخشش کی دعا نہ کریں، خاموش رہیں اس کو اور اللہ کا مانو. نہ ہی یہ کہتے پھریں کہ یہ جہنم میں گیا. ہمیں نہیں پتا کہ اس کے آخری الفاظ کیا تھے، اس کی زبان پر کیا تھا. ہم ظاہر پر فیصلہ کرتے ہیں، دل کے معاملات اللہ کے حوالے ہیں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں دلوں کو ٹٹولنے کا حکم نہیں دیا، ہم ظاہر پر فیصلہ کرتے ہیں. تو ظاہری معاملات میں ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ تم نکاح نہ کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لیں. وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ، تم نکاح نہ کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لیں. وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ، وَلَا أَمَةٌ اور البتہ لونڈی، مُؤْمِنَةٌ مومنہ، خَيْرٌ بہت بہتر ہے، مِّن مُّشْرِكَةٍ مشرک عورت سے. اللہ نے کہا کہ مشرک سے نکاح نہ کرو، مشرک سے بہتر لونڈی ہے. اب آپ اس معاشرے میں اس بات کو رکھ لیں، ایک رشتہ آیا ہے بہت مالدار تھا اور دوسری طرف رشتہ آیا کسی دیندار کا لیکن بڑا غریب ہے. اور مالدار جو بے دین ہے وہ شرک بھی کرتا ہے، بدعات میں بھی ملوث ہے. اب ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یار رشتہ کر دو، اللہ اسے ہدایت دے دے گا. ہم یہ کیوں نہیں کہتے رشتہ کر دو اللہ سے مال دے دے گا؟ غریب سے کیوں نہیں کر دیتے؟ کہتے ہیں اللہ سے مال دے دے گا. مال دے گا اللہ تو مال سب کو دے گا. ہدایت کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، مال کی تو اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ اللہ سب کو دے گا. لیکن ہماری اصل میں مد نظر ہی قرآن نے خود کہا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کو مقدم سمجھتے ہو حالانکہ آخرت بہتر ہے. ہم دنیا کو مقدم سمجھتے ہیں. میں اور آپ قرآن غلط تو نہیں کہہ رہا. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، تم دنیا کو بہتر سمجھتے ہیں، مقدم سمجھتے ہیں، آخرت بہتر ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ لونڈی بہتر ہے مشرکہ سے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، حالانکہ وہ تمہیں بھلی لگے. مشرک جو ہے وہ زیادہ اچھا لگے گا. اب بولے غلام لونڈی سے کون شادی کرتا ہے؟ آپ یوں رکھ کر سوچیں کہ کوئی مالک ہو کسی فیکٹری کا، اس کو کہا جائے کہ فیکٹری کا کوئی ملازم ہے جو دیندار ہے، کہا جائے اس کو اپنی بیٹی دے دو، کبھی بھی تیار نہیں ہو. بولے گا ہم اس کو دو، وہ اس کو دے دے گا جو بے دین ہو. وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نہ تم نکاح میں دو مسلمان عورتیں مشرک مردوں کے، حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور البتہ غلام مومن، خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ، بہت بہتر ہے مشرک مرد سے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں بھلا ہی لگے. تو اسی طرح مشرک مرد سے بھی نکاح، مشرک عورت سے بھی نکاح سے اللہ نے روکا، مشرک مرد سے بھی نکاح سے روکا. اب یہاں یہ دیکھیں کہ یہ لوگ شرک کی وجہ سے اللہ نے ان سے نکاح سے روک دیا. حالانکہ شرک کرنے والے یہودی اور عیسائی بھی ہیں، یہودی اور عیسائی بھی شرک کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ان سے نکاح کی اجازت دے دی.
اللہ نے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ سورہ مائدہ کی 5ویں آیت ہے، ان کا کھانا بھی حلال ہے اور ان سے نکاح بھی حلال ہے۔ آپ عیسائی یا یہودی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں، مسلمان عورت عیسائی یا یہودی مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، لیکن عیسائی یا یہودی عورت سے مسلمان مرد نکاح کر سکتا ہے۔ اب سوچیں کہ شرک کتنا بڑا جرم اور گناہ ہے کہ اللہ نے مشرک سے نکاح کی اجازت دی، اہل کتاب سے دی۔ کیوں؟ فرمایا اولئک یدعون الی النار، یہ مشرک بلاتے ہیں آگ کی طرف، مشرک آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ شرک کا انجام آگ ہے۔ اور واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف، والمغفرۃ، اور مغفرت کی طرف، بإذنہ، اپنے حکم سے، ویبین آیاتہ، اور بیان کرتا ہے اللہ اپنی آیتیں، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم، تاکہ وہ یتذکرون، نصیحت حاصل کریں۔ اس میں ایک نقطہ اور بتاتا ہوں، پھر بات انشاءاللہ ختم کرنے، وقت زیادہ ہو گیا۔ اس میں ایک حکمت کی بات دیکھیں، مشرک کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے سوا اوروں کو بھی شریک بناتا ہے، جو ایک کو شریک نہیں بناتا۔ شرک کرنے والا کبھی اس کو، کبھی اس کو، کبھی اس کو، مختلف ہستیوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، وہ ایک اللہ پر راضی نہیں ہے۔ تو جو ایک اللہ پر راضی نہیں وہ مشرک ہے، اللہ نے اس سے نکاح سے روکا۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ جو ایک اللہ کو رب ماننے پہ راضی نہیں، وہ عورت ایک شوہر کو مان کر کیسے راضی ہو سکتی ہے؟ وہ بھی تو ادھر ادھر منہ مار سکتی ہے نا۔ جس کی توحید ہی ٹھیک نہیں، اس کا اخلاق بھی درست غلط ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو روک رہا ہے کہ آپ مشرک سے نکاح نہ کرو۔ جو ایک رب پر راضی نہیں وہ ایک مرد پر کیسے راضی ہو؟ اللہ تعالیٰ اخلاقی طور پر بھی آپ کو بچانا چاہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بات یا سوال ہے تو پوچھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اور حضرت لوط علیہ السلام کی جو وائف تھی یہ مشرکہ تھی، لیکن اس وقت یہ حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، ان کے اعتبار سے وہ جائز تھا اس دین میں، ہمارے دین میں یہ ممنوع اور حرام ہے۔ اچھا، جیسے اگر لوگوں کو کتاب میں جیسے یہودی اور ان سے تو نکاح کا حکم ہے، اب مشرک میں جیسے ہندو ہے یا دوسرے، یہ غیر ان سے ہے؟ ہاں، جیسے ہندو ہیں، ہندو مشرک ہے۔ اب مشرکین مکہ کے جو بتوں کے پجاری ہیں، بت مست ہیں، یہ سب بتوں کو پوچھتے ہیں، مشرک ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اچھا، آج کل جو ہمارا معاشرہ، ہمارے یہاں جو مسلمان ہیں نا، دیکھیں جو جیسے ان کی ہم یہ مسلمان ہیں، اب مسلمان وہ بیسیکلی بنیادی طور پر یہ سمجھتا ہے کہ میں دین اسلام پر عمل کر رہا ہوں، قرآن و سنت پر عمل کر رہا ہوں، اس کو اس کے بڑوں نے بگاڑا ہوتا ہے۔ اگر کہیں آپ رشتہ کرتے ہیں اور آپ اس بچی سے، اس لڑکے سے کہتے ہیں کہ ہاں تمہیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہم گزاریں گے، تو آپ رشتہ کر لیں۔ وہ کہیں نہیں جی ہم تو بس یہ کام کریں گے، ہم چادریں بھی چڑھائیں گے اور تعویذ بھی پہنیں گے، ہم یہ بھی کریں گے، ہمارے یہ بھی ہوگا، تو وہاں احتیاط کریں، وہاں اپنی بچی نہ دیں۔ لیکن ایک شخص لاشعوری طور پر، کیونکہ بیسک تو مسلمان ہیں، اب لوگوں کو اصل میں علم ہی نہیں، ہم بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ بھائی آپ کو کتاب و سنت پر چلنا ہوگا، لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی نصیحت کر سکتے ہیں، اسے وصیت کر کے نصیحت کر کر کی جائے۔ اور اگر وہ کہیں نہیں کہ ہم تو اپنے دین پر ہیں، اور بسا اوقات بہت متشدد ہوتے ہیں، وہ آپ کی بچیاں توحید پر جاتی ہیں انہیں بھی شرک پر لگا دیتے ہیں، تو ایسے گھرانوں میں نہیں دیتے۔ میں نے نہیں کہا، اللہ نے کہا۔ اصل میں یہ فرض نہیں ہے کہ آپ ضرورت سے زائد خرچ کر دو، یہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ آپ زیادہ خرچ کرو، جتنا زیادہ خرچ کرو اتنا اچھا ہے، یہ ترغیب دلائی گئی ہے۔ فرض صرف زکوٰۃ ہے، یہ تو جب صحابہ نے پوچھا کہ ہم کیا خرچ کریں تو کہا جو ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کریں، یہ بطور ترغیب ہے۔ یہ مال تو ہم بار بار یہ بات بتاتے ہیں کہ مال کو جمع کرنا، رکھنا، یہ شرعاً غلط نہیں ہے، غلط ہوتا تو زکوٰۃ ہی نہ ہوتی۔ زکوٰۃ کب ہے؟ جب آپ کے پاس مال پہ ایک سال گزر جائے، اب آپ نے مال رکھا ہے تو زکوٰۃ دیں گے نا، اور اگر آپ مال ہی نہ رکھیں تو زکوٰۃ کیسے دیں؟ ایک صحابی کے بکر کے علاوہ انہوں نے پورا باغ صدقہ کر دیا تھا، ہاں وہ باغ جو صدقہ کیا تھا، قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی تھی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو۔
جب یہ آئے تاجر تو انہوں نے کہا میرا پسندیدہ یہ باغ ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ ان کے پاس اور بھی چیزیں تھیں لیکن پسندیدہ وہ باغ تھا۔ ہم تو اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ کرتے ہیں جو سب سے زیادہ ناپسند ہو۔ اگر اس میں تمباکو پیچھے ہم نے پڑھا ہے سورہ بقرہ میں کہ جو آپ نے بتایا تھا کہ حرام جو چیز ہے وہ نام لے کے بتا دی گئی ہے، تو اس کی حرمت کل مسکر حرام، ہر نشہ ور چیز حرام ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ اور تمباکو میں نشہ ہے، سگریٹ میں نشہ ہے۔ اگر آپ کہیں کہ فلاں کو نہیں آتا تو اس کی عادت بن گئی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص ایک گلاس شراب روز پیے تو اسے پہلے دن تو نشہ آئے گا، 4-6 مہینے گزریں گے تو عادت روٹین بن جائے گی، پھر نشہ نہیں آئے گا۔ اب وہ کہتے ہیں مجھے تو نشہ نہیں آتا، کیا میرے لیے جائز ہے؟ ہم کہیں گے نہیں ہے نشہ آور، تمہاری عادت بن گئی۔ تو جس نے کبھی گٹکا نہ کھایا ہو، کبھی سگریٹ نہ پیا ہو، اب اسے پلا کر دیکھیں پھر پوچھے نشہ آتا ہے یا نہیں آتا۔ اور ابو طلحہ کے گھر میں جب شراب کا دور چل رہا تھا، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منادی کو سنا تو کہا کہ شراب کی حرمت نازل ہو گئی ہے۔ تو وہ آئے اور کہا کہ باہر نبی علیہ السلام کا منادی ہے، شراب کی حرمت نازل ہو گئی۔ جس کے منہ میں تھی اس نے باہر کلی کر دی، گلے میں نہیں اتاری۔ مدینے میں اس دن ایسا لگ رہا تھا کہ شراب گلیوں میں بہہ رہی تھی، ان کی گٹی میں شراب تھی، وہ بچپن سے پیتے آ رہے تھے، اور قبیلے کے قبیلے پیتے تھے، مجلسیں کے مجلسیں پیتی تھی، لیکن جب اللہ کی طرف سے حرمت آئی تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب ہمیں صرف شیطان ورخلاتا ہے، وہ کہتا ہے آپ گٹکا نہیں چھوڑ سکتے، آپ سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے، آپ مسواک نہیں چھوڑ سکتے، آپ چھوڑو گے تو آپ سے رہا ہی نہیں جائے۔ اگر آپ ارادہ کر لو کہ میں نے چھوڑنی ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام، سب سے مضبوط سہارا اللہ کا ہے۔ اللہ کل مسکر حرام، ہر نشہ ور چیز حرام۔ اور ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جس کی کم مقدار نشہ، زیادہ مقدار نشہ لائے اس کی کم بھی حرام۔ جیسے دوائیاں ہوتی ہیں میں کم مقدار میں یہ الکوہول ملا ہوا ہوتا ہے، بہت ساری دوائیں ایسی ہیں۔ الکوہل کے بارے میں پہلی اختلاف ہے کہ وہ ہے، کہتے ہیں کہ کیمیکل ہے جو ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے، جب آپ دوا لیتے تو وہ تحلیل ہو جاتا ہے۔ پھر الکوہل میں یہ بات کہا جاتا ہے کہ اس میں غنودگی ہے۔ اب اگر اس میں غنودگی ہے اور دوا میں ہے تو وہ دوا ویسے بھی آپ شوق سے تو نہیں پیتے، وہ آپ اگر علاج کے لیے پی رہے ہو تو اس میں پہلا اختلاف ہے کہ وہ الکوہل ہے، لیکن شراب کو بطور علاج بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ الکوہل میں اختلاف ہے، کہتے ہیں کہ وہ ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے، وہ اڑ جاتا ہے، وہ ایک مادہ ہوتا ہے کہ جو دوا کو محفوظ رکھنے کے لیے اس میں ڈالا جاتا ہے۔ باقی واللہ عالم، اگر آپ کا دل نہیں مانتا تو چھوڑ دیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ گناہ وہی جو تیرے دل میں کھٹکے، اگر چاہ لوگ تجھے اس کے جواز کا فتویٰ دیں۔ تو پرفیوم وغیرہ اس کے بارے میں بولتے ہیں، پرفیوم وغیرہ کے بارے میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، میں ہو سکتا ہے غلط ہوں۔ جیسے گدھا حرام ہے، نبی علیہ السلام نے گدھے پر بیٹھ کے نماز پڑھی۔ گدھا حرام تو ہے لیکن ناپاک نہیں، گدھا حرام ہے لیکن ناپاک نہیں، آپ اس میں بیٹھ کے نماز پڑھی۔ پرفیوم وہ خوشبو جو ہے، ہم یہ کہیں گے یہ پرفیوم ہے، اس میں نشہ ہے، یہ حرام ہے، الکوہل ہے اس میں، تو وہ ناپاک تو نہیں، نہ نجس تو نہیں ہے۔ اگر آپ کے کپڑوں پہ لگ جائے گا تو آپ کے کپڑے پلیت تو نہیں ہوں گے، اس کا کوئی نجس چیز تو نہیں ہے۔ تو اس بیس پر اہل علم بعض اس کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ نجس نہیں ہے اور آپ اس کو پی نہیں رہے، کھا نہیں رہے۔ جیسے گدھے پہ بیٹھ کے کپڑے ٹچ ہوئے ہوں گے نا نماز پڑھتے ہوئے، حالانکہ جانور حرام تھا تو وہ ناپاک نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ الکوہل والے پرفیوم جو ہیں، کہا کہ اگر یہ نجس نہیں ہے، باقی اگر دل نہیں مانتا پھر آپ چھوڑ دیں۔ نشہ نہیں ہے، وہ تو ایک عادت ہے۔ اب آپ روٹی نہیں کھائیں گے، آپ کے بھوک لگے گی، سر میں درد ہوگا، آپ بولیں گے میں نے روٹی نہیں کھائی میرے کو سر میں درد ہو رہا ہے۔ نشہ وہ ہوتا ہے خمر، جو دماغ کو معاف کر دیتا ہے، کہ انسان کا دماغ آؤٹ ہوتا ہے کہ وہ کچھ بہکی بہکی سی باتیں کرنے لگے، اسے نشہ کہتے ہیں۔ اور قرآن ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ وہ پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں اور خبیث چیزیں حرام کی ہیں۔ اب یہ گٹکا پاکیزہ تو نہیں ہے، شراب اور یہ سگریٹ وغیرہ یہ ہم مسجد میں کیوں نہیں پیتے؟ ہم سگریٹ مسجد میں نہیں پیتے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط چیز ہے نا، تو جو کام ہم مسجد میں نہیں کر سکتے وہ باہر بھی سمجھے غلط ہے۔ دعا پڑھیں، وقت کافی ہو گیا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ
إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك